السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے، اپنی پڑھائی اور ہوم ورک جو ہے تو وہ وقت پر کر رہے ہوں گے۔ اوکے بچوں، اسلامیات کی کلاس ہے تو سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں۔ پچھلے سبق کی ہم نے پڑھائی اور مشق کی تھی، تو آج ہم نئے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سب اپنی کتاب نکالیں اور کتاب کی طرف دیکھیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 3، غسل کا طریقہ۔ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے کہ غسل کیسے ہوتا ہے، اور اس کی جو فائدے اور نقصان ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کا جو طریقہ ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اوکے، صاف ستھرا رہنے اور طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا درج ذیل طریقہ حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ اوکے، تو کیا ہے کہ صفائی تو نصف ایمان ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صفائی جو ہے تو وہ نصف ایمان ہے، تو ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو لیکن یہاں پہ ہم غسل کا جو طریقہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے لیا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ اوکے، غسل کا مسنون طریقہ: سب سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، اگر جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے صاف کریں، اس کے بعد وضو کریں، بغیر پاؤں نہ دھوئیں۔ سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور انگلیوں سے سر کے بالوں کا خلال کریں تاکہ پانی بالوں کے جڑوں میں پہنچ جائے۔ اوکے، پورے بدن پر پانی بہائیں، آخر میں پانی دھوئیں۔ اوکے، جب مطلب غسل کا جو صحیح طریقہ ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے پاؤں نہیں دھونے ہیں، پہلے باقی جسم کو آپ لوگوں نے صاف کرنا ہے، بال دھونے ہیں، اور مطلب جو پورا بدن جب آپ لوگوں کا صاف ہو جائے، سر کے بال جو ہے تو جڑوں تک اس کو صاف کریں، سب سے آخر میں آپ لوگوں نے پھر پاؤں دھونے ہیں۔ اوکے، پھر دوسرا ہے غسل کے فائدے۔ یہ تو غسل کا طریقہ ہو گئے، اب یہاں پہ کیا ہے غسل کے فائدے۔ غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے جو عبادت کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ اوکے، غسل کرنے سے بدن کا میل کچیل دور ہوتا ہے اور جسم صاف ستھرا رہتا ہے، سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے، طبیعت خشاش بشاش ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ جو لوگ غسل کرتے ہیں اور صاف رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اوکے بچوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غسل کرنا چاہیے، مطلب اس سے ہماری صحت کو بھی فائدہ ہے، اور اس سے ہمارا مطلب جو دینی وہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے، مطلب اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور بہت کافی جگہ پہ ارشاد بھی ہوا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس لیے ہمیں صاف رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی بھی علامت ہے اور صحت کی بھی علامت ہے۔ مطلب ہمیں غسل کرنا چاہیے، ہمیں ناخن کاٹنے چاہیے، ہمیں اپنے بالوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری جو ہے تو یہ صحت کے بھی علامات ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے اور رکھا کریں، کہ اللہ بھی خوش رہے اور آپ لوگوں کی صحت بھی اچھی رہے۔ اوکے، آج کا ہمارا سبق جو تھا تو اتنا ہی تھا، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، جیسے طریقہ بتایا گیا ہے، جس کے فائدے بتائے گئے ہیں تو سیم اسی پر آپ لوگ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔